اس سے آگے نہیں، اس سے آگے نہیں. میں بول کر آپ کو دوں یا آپ شروع کریں؟ آپ کو بول کر دوں. اعظم کیمپس کی جانب سے ہم آپ کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں. اس نورانی محفل میں عالم اسلام کے مشہور اسلامی اسکالر علی جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تشریف لا چکے ہیں. وہ حضرات جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں ازراہ کرم، تاکہ ہمیں اس جلسے کا آغاز کرنے میں کوئی دقت اور پریشانی نہ ہو. آپ حضرات جانتے ہیں یہ 29 روزہ پروگرام اعظم کیمپس کے توسط سے آپ حضرات تک پہنچ رہا ہے. اس وقت مہمان تشریف لا چکے ہیں اور میں بلا کسی تاخیر کے حاجی غلام محمد اعظم ایجوکیشن ٹرسٹ کے چیئرمین علی جناب منور پیر بھائی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک سنبھالیں اور آگے کی کارروائی کا آغاز کریں. علی جناب منور پیر بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد. خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے جلسے کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوگا. ڈاکٹر ذاکر نائک کے لائق فرزند فارغ ذاکر نائک تلاوت پیش کریں گے. اگر تھوڑی سامنے جگہ ہو تو آگے کی طرف سرک جائیے تاکہ پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں ان کو بیٹھنے کے لیے جگہ مل سکے. سورہ فجر کی تلاوت کریں گے. ہم 140 سورہ کا نام لیں گے. فارغ عبد ذاکر نائک جو آپ کے سامنے تلاوت کر رہے ہیں وہ سورہ فجر کی تلاوت کریں گے اور 1 سے 114 سورہ کا جو حفظ کرنے کے لیے جو طریقہ ہوتا ہے اس کے لیے جو 114 سورہ کا نام وہ بیان کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Now tell the names of 114 names.
Chapter number 1, Surah Fatiha, the opening. Chapter number 2, Surah Baqarah. Chapter number 3, Surah Al-Imran. Chapter number 4, Surah Nisa. Chapter number 5, Surah Ma'idah. Chapter number 6, Surah Anam. Chapter number 7, Surah Araf. Chapter number 8, Surah Anfal. Chapter 9, Surah Tawbah. Chapter number 10, Surah Yunus. Chapter number 11, Surah Hud. Chapter 12, Surah Yusuf. Chapter number 13, Surah Ra'd. Chapter number 14, Surah Ibrahim. Chapter number 15, Surah Hijr. Chapter number 16, Surah Nahl. Chapter number 17, Surah Isra, the night. Chapter number 17, Surah Isra. Chapter number 18, Surah Kahf. Chapter 19, Surah Maryam. Chapter 20, Surah Taha. Chapter 21, Surah Anbiya. Chapter 22, Surah Hajj. Chapter 23, Surah Mu'minun. Chapter 24, Surah Nur. Chapter 25, Surah Furqan. Chapter 26, Surah Shu'ara. Chapter 27, Surah Namal. Chapter 28, Surah Qasas. Chapter 29, Surah Ankabut. Chapter 30, Surah Rum. Chapter 31, Surah Luqman. Chapter 32, Surah Sajda. Chapter 33, Surah Ahzab. Chapter 34, Surah Shaba. Chapter 35, Surah Fatir. Chapter 36, Surah Yasin. Chapter 37, Surah Saffat. Chapter 38, Surah Saud. Chapter 39, Surah Zumur. Chapter 40, Surah Ghafir. Chapter 41, Surah Fusilat. Chapter 42, Surah Shura. Chapter 43, Surah Zukhruf. Chapter 44, Surah Dukhan. Chapter 45, Surah Jasiyah. Chapter 46, Surah Yasin. Chapter 47, Surah Saffat. Chapter 48, Chapter 47, Surah Muhammad. Chapter 48, Surah Fatah. Chapter 49, Surah Surah Hujurat. Chapter 50, Surah Qaf. Chapter 51, Surah Zariyat. Chapter 52, Surah Tur. Chapter 53, Surah Najm. Chapter 54, Surah Qamar. Chapter 55, Surah Rahman. Chapter 56, Surah Waqiyah. Chapter 57, Surah Hadid. Chapter 58, Chapter 57, Surah Hadid. Chapter 58, Surah Mujadila. Chapter 59, Surah Hashr. Chapter 90, Chapter 59, Surah Hashr. Chapter 60, Surah Mumtahina. Chapter 61, Surah Saf. Chapter 62, Surah Juma. Chapter 63, Surah Munafiqun. Chapter 64, Surah Taghabun. Chapter 65, Surah Talaq. Chapter 66, Surah Tahrim. Chapter 67, Surah Mulk. Chapter 67, Surah Haqqa. Chapter 68, Surah Haqqa. Chapter 69, Surah Qalam. Chapter 70, Surah Nuh. Chapter 71, Surah Ma'arij. Chapter 72, Surah Jinn. Chapter 73, Surah Muzammil. Chapter 74, Surah Mudassir. Chapter 75, Surah Qiyamah. Chapter 76, Surah Insan. Chapter 77, Surah Mursalat. Chapter 78, Surah Naba. Chapter 79, Surah Naziyat. Chapter 80, Surah Abasa. Chapter 81, Surah Takwir. Chapter 82, Surah Infitar. Chapter 83, Surah Mutaffifin. Chapter 84, Surah Inshiqaq. Chapter 85, Surah Buruj. Chapter 86, Surah Ala. Chapter 88, Surah Ghashiyah. Chapter 89, Surah Balad. Chapter 89, Surah Fajr. Chapter 90, Surah Balad. Chapter 91, Surah Shams. Chapter 92, Surah Layl. Chapter 93, Surah Duha. Chapter 94, Surah Shara. Chapter 95, Surah Fil. Chapter 96, Surah Quraish. 95, Surah Fil. Chapter 95, Surah Teen. Chapter 96, Surah Iqra. Chapter 97, Surah Qadr. Chapter 98, Surah Bayyinah. Chapter 99, Zilzal. Chapter 100, Surah Adiyat. Chapter 101, Surah Qariyah. Chapter 102, Surah Takasur. Chapter 103, Surah Asr. Chapter 104, Surah Hamazah. Chapter 105, Surah Fil. Chapter 106, Surah Quraish. Chapter 107, Surah Ma'un. Chapter 108, Surah Qasr. Chapter 109, Surah Kafirun. Chapter 110, Surah Nasr. Chapter 111, Surah Masad. Chapter 112, Surah Ikhlas. Chapter 113, Surah Falaq. Chapter 114, Surah Nas. No clapping. तालियां मत बजाइए. इसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक की नन्ही मुन्नी बेटी जिक्र जाकिर नायक आपके सामने एक मुख्तसर तकरीर पेश करेगी. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
لله رب العالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Respected teachers and my dear brothers and my dear brothers and sisters in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah says in the glorious Quran in chapter number 6, verse number 162, Inna salati wa nusuki mahyaya wa mamati lillahi rabbil alameen. Surely my prayer, my sacrifice, my life and my death are all for Allah, sustainer of the worlds. And I want to strive hard to lead my life in the light teachings of the Quran and Sunnah. Inshallah, with a strong sense of purpose, patience, jihad and Allah's help, I will learn and practice Islam in all walks of life. When I grow up, I would like to be a teacher. I will teach in the Islamic International College of Journalism and in the Islamic International College of Dawah and Comparative Religions. My role model is Hazrat Aisha radiallahu anhu, who is known as the scholar of scholars. She had the knowledge of science, maths, literature and other subjects. She was such an intelligent and a practicing Muslim. My short-term goal are to understand, practice the Quran, to excel in character and behavior, 3 to have mastery over English language, 4 to have mastery over Arabic language, 5 to be a good student and a good daughter, 6 to study the life of Prophet Muhammad, peace be upon him, and of Hazrat Aisha radiallahu anhu, 7 to excel in taekwondo and swimming, 8 to spread the word of Allah through Islah and Dawah, 9 to fast in the month of Ramadan, 10 to come very close to Allah. My long-term goal, the mission of my life is to seek Allah's pleasure and to attain Jannah. In conclusion, the mission of my life is as Allah says in chapter number 6, verse number 162, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alameen. Surely my prayer, my sacrifice, my life and my death are all for Allah, sustainer of the worlds. May Allah help me to spend every day, every hour, every minute, every second of my life for Islam. Inshallah, I will live and die for Allah. I want a place in paradise. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. بہت خوب. معزز خواتین و حضرات، ہم آپ کا حاجی غلام محمد اعظم ایجوکیشن ٹرسٹ، مہاراشٹر کاسموپولیٹن ایجوکیشن سوسائٹی، مہاراشٹر میڈیکل ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر، دکن مسلم انسٹیٹیوٹ، گولڈن جوبلی ایجوکیشن ٹرسٹ اور عوامی محاذ کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہم اپنے مہمان خصوصی اور آج کے مقرر عالمی شہرت یافتہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا بھی پرجوش استقبال کرتے ہیں. روایت ہے کہ مہمان خصوصی کا میزبان تعارف کراتے ہیں، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. یہ عالم اسلام کی ایک معروف اور ہر دل عزیز شخصیت ہے جس کے دنیا کے ہر ملک میں مداح موجود ہیں. میں ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی عمر 39 سال ہے. آپ پیشے سے میڈیکل ڈاکٹر ہیں، لیکن اسلام کی خدمت کے لیے اپنے پیشے کو ترک کر کے مکمل طور پر دین کی دعوت کے کام میں مصروف ہیں. آپ اسلام اور غیر مذاہب کا موازنہ یعنی اسٹڈیز ان کمپیریٹو ریلیجن کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہیں. دیگر اقوام میں اسلام کے بارے میں جو غلط تاثرات، غلط خیالات پائے جاتے ہیں، آپ قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں ان کو بڑے ہی منطقی انداز میں دور فرماتے ہیں، جس کی وجہ سے دیگر اقوام کے سامنے اسلام کی صحیح اور حقیقی تعلیم سامنے آتی ہے. وہ اپنی ہر تقریر کے بعد سامعین کے سوالات کے نہایت ہی پر اثر، قابل قبول اور تشفی بخش جوابات دے کر سامعین کو مسحور کر دیتے ہیں. آپ نے ہندوستان اور بیرون ہندوستان میں سینکڑوں مقامات پر اپنی پرمغز تقاریروں سے لاکھوں افراد کو متاثر کیا ہے. آپ نے امریکہ،
کینیڈا، UK، سعودی عرب، UAE، کویت، قطر، بحرین، پاکستان، آسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ، بوسنا، ملیشیا، سنگاپور، ہانگ کانگ، تھائی لینڈ، ساؤتھ امریکہ اور دیگر کئی ممالک میں 700 سے زیادہ تقاریر کی ہیں. آپ نے کئی سمپوزیمز، ڈیبیٹس اور سیمینارز میں بھی حصہ لیا ہے. کئی بار دیگر اقوام کے مذہبی پیشواؤں سے مباحثے اور مباحثے کیے ہیں اور الحمدللہ ہمیشہ کامیابی حاصل کی ہے. آپ کا مشہور زمانہ ڈیبیٹ امریکہ کے ڈاکٹر ولیم کیمبل، جو کہ عیسائیوں کے چوٹی کے عالم ہیں، سے بھی ہوا تھا. عنوان تھا قرآن اور بائبل سائنس کی روشنی میں. ڈاکٹر ذاکر صاحب نے ڈاکٹر ولیم کیمبل کو اپنے دلائل سے لاجواب کر دیا تھا. ساؤتھ افریقہ کے شیخ احمد دیدہ سے آپ سب واقف ہیں. وہ عالم اسلام کی ایک مشہور شخصیت ہیں. انہیں اسٹڈی آف کمپیریٹو ریلیجن میں بہت اہمیت حاصل ہے. ڈاکٹر دیدات نے بڑے پیارے انداز میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی تعریف کی تھی. انہوں نے 1994 میں کہا تھا ہی از دیدات پلس. انہوں نے ہی مئی 2000 میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو ایک سند بھی پیش کی جس پر جلی حروفوں میں کنندہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے دعوت کے کاموں میں اور کمپیریٹو ریلیجن کے سلسلے میں ایک منفرد مقام حاصل کیا ہے. یہ احمد دیدات ان کو یہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے دعوت کے کاموں میں اور کمپیریٹو ریلیجن کے سلسلے میں ایک منفرد مقام حاصل کر لیا ہے. جو کام میں 40 سال میں نہ کر پایا انہوں نے 4 سال میں کر دکھایا. یہ انتہائی بڑا اعزاز ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے. ڈاکٹر ذاکر نائک دنیا کے 100 سے زائد ملکوں کے ٹی وی چینلز پر آ چکے ہیں. آپ انہیں روزانہ QTV پر بھی دیکھتے ہوں گے. آپ نے اسلام اور کمپیریٹو ریلیجن پر کئی کتابیں تصنیف کی ہیں. آپ کی سینکڑوں تقاریر، سمپوزیم، ڈیبیٹس، ویڈیو کیسٹس، CDs اور آڈیو کیسٹس دستیاب ہیں. آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ واحد شخص ہیں جنہیں حکومت کشمیر نے پچھلے سال ستمبر میں سری نگر کے پولو گراؤنڈ میں کھلے عام تقریر کرنے کی اجازت دی. اس جلسے میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی اور یہ پچھلے 15 سالوں میں پہلی بار کشمیر میں ہو پایا. یہ تھا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا مختصر تعارف. خواتین و حضرات، میں انتظامیہ اور آپ سب کی جانب سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا خیر مقدم کرتا ہوں. جناب PA انعامدار صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی خدمت میں گلہائے عقیدت پیش کریں. خواتین و حضرات، اعظم کیمپس میں پچھلے سال سے یہ نورانی سلسلہ شروع کیا گیا ہے. یہاں روزانہ بعد تراویح VM گنی اسپورٹس گراؤنڈ میں بڑے پردے پر دنیا کی مشہور و معروف دینی اسکالرز کی ویڈیو اور تقاریر پیش کی جاتی ہیں. عوام میں دینی بیداری پیدا کرنا یہی ہمارا مقصد ہے. یہاں روزانہ ہزاروں لوگ آ کر اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں. جناب PA انعامدار اور ان کے رفقائے کار اور خاص طور پر جناب انور مختار جو میرے بازو میں بیٹھے ہیں، یہ سب ان کی فکر اور کاوشوں کا نتیجہ ہے. آج کی تقریر کا عنوان اسلام میں خواتین کے حقوق ہے. یہ ایک انتہائی اہم اور نازک مسئلہ ہے جس پر آج ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے. اس کے تقریر شروع ہونے سے پہلے
جو سوالات جوابات کا سلسلہ ہوگا ان کی تقریر کے بعد، جو قریباً 1 گھنٹہ سوا گھنٹے کی یہ تقریر ہوگی، تو تقریر سے پہلے میں اس سوالات جوابات کے سیشن کی ایک ہلکی سی وضاحت ابھی کر دوں، تاکہ جب سوالات جوابات کا سلسلہ شروع ہو تو کسی قسم کا کنفیوژن لوگوں کے دماغ میں نہ ہو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک تقریب کے اختتام پر سامعین کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ طریقہ کار اس طرح ہوگا، ہم نے سامعین میں 6 مائک کے انتظام کیے ہیں، 4 مردوں میں اور 2 خواتین میں۔ میرے دائیں جانب مسجد کے اندر جو مائک ہے وہ مائک نمبر 1 ہے، جس کے انچارج جناب اقبال مستری صاحب ہیں۔ میرے بائیں جانب مسجد کے اندر جو مائک ہے وہ مائک نمبر 2 ہے، جس کے انچارج جناب شیخ سکندر صاحب ہیں۔ پہلے منزلے پر خواتین کے لیے جو مائک ہے وہ مائک نمبر 3 ہے، جس کی انچارج محترمہ نعیمہ داؤد خان صاحبہ ہیں۔ دوسرے منزل پر جو مائک ہے بائیں طرف وہ مائک نمبر 4 ہے، جس کی انچارج ہے محترمہ ذکیہ خان صاحبہ۔ مسجد کے باہر صحن میں میری دائیں طرف جو مائک ہے وہ مائک نمبر 5 ہے اور جس کے انچارج ہیں ابراہیم گلاب خان صاحب۔ مسجد کے باہر صحن میں میری بائیں جانب جو مائک ہے وہ مائک نمبر 6 ہے، جس کے انچارج جناب صابر قریشی صاحب ہیں۔ میں ان تمام انچارج حضرات کے جس کے نام میں نے ابھی پڑھے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ابھی سے ہی مائک کے قریب پہنچ کر اپنا چارج سنبھال لیں، یعنی مائک کا چارج سنبھال لیں، تاکہ جب سوالات و جوابات کا سلسلہ جاری ہو تو کوئی تاخیر نہ ہو۔ میں اور زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آج کے عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ عزت مآب جناب ڈاکٹر ذاکر نائک۔ الحمدللہ والصلاۃ محترم پی انعامدار صاحب، منور پیر دادا صاحب، اکبر خان صاحب، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر صرف انگریزی میں ہی کرتا ہوں۔ چند موقع پہ جب آرگنائزر اصرار کرتے جس طریقے سے آج کا دن ہے، پی انعامدار صاحب، منور پیر بھائی صاحب اور اس فنکشن کے آرگنائزر نے اصرار کیا کہ میں تقریر اردو میں کروں، کیونکہ لاسٹ ٹائم جب میں انگریزی میں کہا تو کچھ لوگ اس جو میری تقریر تھی اس سے فائدہ نہ اٹھا پائے، اسی لیے انہوں نے اصرار کیا تو میں نے ان کے اصرار پہ لبے کہا۔ اور آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے مجھے انگریزی زبان پہ مہارت ہے، اردو پہ نہیں، ہندی پہ نہیں، کیونکہ میری ساری تعلیم انگریزی میں ہوں۔ تو جب میں تقریر اردو میں کروں گا تو ظاہر ہے کہ غلطیاں ہوں گی، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ تقریر کرنے کے شروع میں ہی میں معذرت چاہتا ہوں کہ جو غلطی ہوئی اس کا نظر انداز کیجیے اور جو چیز پہ میں بات کر رہا ہوں اس پہ توجہ دیجیے۔ اور آپ جانتے ہوں کہ ممبئی سے ہوں اور ممبئی میں جو زبان ہے وہ عام زبان ہے، سب ٹائپ کے لوگ ہیں، اور میری اردو ہندی جو مکسچر ہے اس میں غلطیاں ہوں گی تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔
اور ہر تقریر میں الحمدللہ جو بھی صحیح بات میں کرتا ہوں وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو غلطیاں ہیں وہ میری اور شیطان کی طرف سے ہے. لیکن کیونکہ یہ تقریر خصوصاً اردو میں ہے تو ظاہر ہے غلطیاں اور ہوں گی، تو جو صحیح بات نکلے گی میری زبان سے وہ اللہ کی طرف سے ہے، غلطیاں میرے اور شیطان کی طرف سے. آج کی تقریر کا موضوع ہے اسلام میں خواتین کے حقوق. اکارڈنگ ٹو آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق وومینز رائٹس مین a right that promote a position of equality of women to that of men in terms of social and legal rights. خواتین کے حقوق آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق وہ حقوق جو خواتین کو ملتے ہیں جو مرد کے مقابلے میں جو خصوصاً معاشری اور قانونی حقوق کے برابر ہیں. اور آج کی تقریر کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ سائنٹسٹ اور ان ایکسپیرینسڈ آرم چیئر ایکسپرٹ خواتین کے حقوق کے بارے میں کیا کہتے ہیں. میرے تقریر کی بنیاد آج رہیں گی حق کی بات اور ایکسپیرینس جو حقیقت ہے اس کے اوپر بنیاد ہے. کیونکہ ہم سب جانتے ہیں ایک زمانہ تھا جو کئی علماء سمجھتے تھے کہ دنیا فلیٹ ہے، کہ دنیا چپٹی ہے، جو حقیقت میں غلط تھا. اگر ہم اسلام میں خواتین کے حقوق آج کی ویسٹرن میڈیا کے حساب سے ہم تحقیق کریں، جو مغربی کلچر ہے، جو مغربی تہذیب ہے، جو مغربی میڈیا ہے، جس طریقے سے خواتین کو پیش کرتی ہے اسلام میں، اگر ہم اس کے متعلق سوچے تو ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اسلام میں خواتین کے حقوق ہے ہی نہیں، اور اسلام میں خواتین کو ذلیل کیا جاتا ہے اگر ہم ویسٹرن میڈیا کے رپورٹ کے اوپر اعتبار کریں. The Western society, when it talks about women's liberalization, it is nothing but a disguised form of exploitation of a body, degradation of a soul, and deprivation of honor. جو مغربی تہذیب جب کہتی ہے کہ ہم خواتین کو حقوق دے رہے ہیں، وہ حالانکہ خواتین کو ذلیل کر رہی ہے، اس کے بدن کو بیچ رہی ہے، اس کے تن کو بیچ رہی ہے، اس کے من کو بیچ رہی ہے. Western society, claiming to uplift the woman, have actually degraded her to a status of concubine, mistresses, and society butterflies, which are mere tools in the hands of pleasure seekers and sex marketers, which are hidden behind the colorful screen of art and culture. یہ مغربی تہذیب جب کہتی ہے کہ ہم عورتوں کا درجہ اونچا کر رہے ہیں، وہ حقیقت میں آرٹ اور کلچر کے آڑ میں خواتین کو گھر کی زینت بنانے کے بدلے بازار کی زینت بنا رہے ہیں. اسلام نے 1400 سال پہلے خواتین کو اپنے حقوق دی، اور آج تقریباً سارے دنیا میں 6 بلین انسان ہیں، 600 کروڑ انسان ہیں. اس میں سے تقریباً 1.3 بلین 130 کروڑ مسلمان ہیں الحمدللہ. اور کئی مختلف مسلم سوسائٹی ہے، مسلم معاشرے ہے. ہمیں اسلام میں خواتین کے حقوق کو جاننے کے لیے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں یا مسلم معاشرہ کیا کر رہا ہے. ہمیں اسلام میں خواتین کے حقوق کو جاننے کے لیے یہ تحقیق کرنا چاہیے کہ اسلام میں بنیاد جو ہے، اسلام کی بنیادی چیزیں جو قرآن اور صحیح حدیث ہے، وہ اسلام میں خواتین کے بارے میں کیا کہتی ہے. اگر ہمیں جاننا چاہیے کہ اسلام میں خواتین کے حقوق کیا ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن اور صحیح حدیث خواتین کے بارے میں کیا ذکر کرتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں اکثر علماء میں اختلاف ہے، خصوصاً خواتین کے حقوق کے بارے میں. اس کی وجہ ہے کہ کئی لوگ قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہیں اور باقی سب آیتوں کو بھول جاتے ہیں. ایک حدیث کو پیش کرتے ہیں اور باقی سارے حدیثیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھول جاتے ہیں. ہمیں قرآن کو پورے مکمل طور سے پڑھنا چاہیے، اور جب کوئی فتویٰ دیتا ہے تو قرآن کی ساری آیتوں کو نظر رکھتے ہوئے فتویٰ دینا چاہیے. قرآن کی کبھی بھی 2 آیتوں میں اختلاف نہیں ہوگا، اور قرآن کبھی بھی
اور صحیح حدیث کبھی بھی قرآن کی آیتوں سے اختلاف نہیں ہوں گے. قرآن اور صحیح حدیث میں کبھی بھی اختلاف نہیں ہوں گے. اگر ہم قرآن کو مکمل طور سے پڑھیں گے اور سمجھ کے جواب دیں گے تو انشاءاللہ یہ اختلاف دور ہو جائے گا. اسلام میں مرد اور عورت برابر ہے. خواتین اور مرد اسلام میں برابر ہے. لیکن برابر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہو بہو ایک ہے. اسلام میں عورت اور مرد برابر ہے، لیکن برابر کی معنی یہ نہیں کہ ہو بہو ایک ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو فزیکلی ڈفرینٹ بنایا ہے، فزیولوجیکلی ڈفرینٹ بنایا، علیحدہ بنایا ہے، بایولوجیکلی الگ بنایا ہوا ہے، مینٹلی الگ بنایا ہے. ڈپینڈنگ اپون دا مینٹل اسٹیٹس، دا فزیکل اسٹیٹس، دا بایولوجیکل اسٹیٹس، جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بایولوجیکلی، فزیکلی، میڈیکلی خواتین اور مرد کو علیحدہ بنایا ہے، اسی طریقے سے ان کے حقوق پیش کیے ہیں. اوور آل مین اینڈ وومین آر equal, بٹ equality ڈز ناٹ مین identicality. اور آج کی تقریر میں جس کا موضوع ہے اسلام میں خواتین کے حقوق، اس موضوع کو میں نے 6 حصوں میں بانٹا ہے ان 6 براڈ کیٹیگریز. نمبر 1، دا اسپرچل رائٹس آف وومین ان اسلام. اسلام میں خواتین کے روحانی حقوق. دی اکنامک رائٹس آف وومین ان اسلام. اسلام میں خواتین کے معاشی حقوق. دی سوشل رائٹس آف وومین ان اسلام. اسلام میں خواتین کے معاشرتی حقوق. دا ایجوکیشنل رائٹس آف وومین ان اسلام. اسلام میں خواتین کے تعلیمی حقوق. 5واں، دا لیگل رائٹس آف وومین ان اسلام. اسلام میں خواتین کے قانونی حقوق. اور 6واں نمبر، دا پولیٹیکل رائٹس آف وومین ان اسلام. اسلام میں خواتین کے سیاسی حقوق. آج کی تقریر کو میں نے 6 حصوں میں بانٹا ہے. پہلے ہم یہ سمجھے کہ اسلام میں خواتین کے روحانی حقوق کیا ہے. مغربی ممالک یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں خواتین جنت میں جا ہی نہیں سکتی. اسلام میں خواتین کے لیے جنت ہے ہی نہیں. اس کا جواب ایک قرآن مجید کی آیت سے دیا جا سکتا، صرف ایک آیت سے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 124 میں، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. جس کی معنی ہے اگر کوئی بھی انسان اچھے اعمال کرتا ہے، عمل صالحات کرتا ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، اور اگر اس کے پاس ایمان ہے تو وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا، اور اس کے ساتھ کوئی بھی ناانصافی نہیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ دوبارہ کہتے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 97 میں کہ اگر کوئی بھی شخص اچھے اعمال کرتا ہے اور اگر اس کے پاس ایمان ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی ناانصافی نہیں ہوئیں گی اور اس کو اس کا اجر ملے گا. یہ آیتوں سے صاف ظاہر ہے کہ جنت مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، لیکن ان کے پاس ایمان ہونا چاہیے اور اچھے اعمال ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس خلق منها زوجها. اے انسانوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو، اور اللہ نے آپ کو ایک نفس سے بنایا ہے اور اس سے بنایا ہے اس کا جوڑا. مطلب روحانی طور پہ عورت اور مرد یکساں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فاطر میں سورہ نمبر 42 آیت نمبر 11، فاطر السماوات والارض جعل لکم من انفسکم ازواجا. جس کے معنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے یہ آسمان بنائے ہیں اور یہ دھرتی بنائی ہے، اور آپ لوگوں کے لیے آپ کی جیسی جوڑی بنائی ہے. مطلب مرد اور عورت کی جوڑی یکساں ہے. اسپرچلی مین اینڈ وومین اکول ان اسلام. اللہ تعالیٰ فرماتے
سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 29 اور سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 9 میں ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، جس کے معنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو صحیح طریقے سے بنایا اور اس کے اندر اپنی روح پھونکا. روح پھونکنا کے معنی یہ نہیں جس طریقے سے دیگر مذاہب میں ہے پینتھیزم یا اوتار. جب اللہ تعالیٰ ذکر کرتے قرآن مجید میں کہ اللہ نے اپنی روح پھونکا انسان میں، اس کا مطلب ہے کہ انسانوں میں، مرد اور عورت میں، دونوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں علم ڈالی. دونوں میں، مرد میں بھی اور عورت میں بھی. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 70 میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے بنی آدم کے اوپر کرم فرمایا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آدم کی سارے اولادیں، جتنی بھی اولاد ہے بنی آدم پہ، سارے پہ کرم فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، چاہے لڑکا یا لڑکی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری بنی آدم پہ کرم فرمایا. اللہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے خصوصاً صرف مردوں پہ کرم فرمایا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ساری بنی آدم پہ. اور جس طریقے سے اسلام میں مانتے ہیں کہ انسانیت وجود میں ایک جوڑے سے آئے، آدم اور حوا، حضرت آدم علیہ السلام اور بیوی حوا علیہ السلام. اور دیگر مذاہب بھی ہیں، مثال کے طور پہ کرسچینٹی، عیسائیت یہ مانتی ہے کہ ساری انسانیت ایک جوڑے سے وجود میں آئی، آدم اور حوا علیہ السلام سے. لیکن فرق یہ ہے کہ کرسچینٹی، عیسائیت یہ سمجھتی ہے، یہ مانتی ہے کہ ساری انسانیت میں گناہ جو آیا وہ عورت کے ذریعے آیا. اسے کہتے ہیں کرسچینٹی میں اوریجنل سن. سب سے پہلا گناہ کیا بی بی حوا نے علیہ السلام، اور اس کی وجہ سے ساری انسانیت گناہ میں پیدا ہوئی. یہ ان کا خیال ہے. اور وہ سارا دوش خاتون پہ لگاتے ہیں کہ خاتون کی وجہ سے انسانیت گناہ میں پیدا ہوئی، مبتلا ہوئی. اسلام میں یہ جو دوش اللہ تعالیٰ قرآن میں دیتے ہیں، دونوں پہ برابر دیتے. آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں پہ برابر دوش دیتے. اگر آپ قرآن پڑھیں گے دوش دونوں پہ برابر ہے. اگر قرآن پڑھیں گے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 19 سے 27 تک، کم از کم 1 درجن وقت 12 سے زیادہ جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آدم اور حوا علیہ السلام دونوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی. دونوں نے توبہ کیا اور اللہ نے دونوں کو معاف کیا. الزام دونوں پر برابر لگایا ہے قرآن مجید نے. قرآن مجید میں ایک بھی آیت آپ کو نہیں ملیں گی جس میں دوش صرف بیوی حوا علیہ السلام پہ لگایا ہوا ہے. حالانکہ ایک آیت ہے قرآن میں سورہ طٰہٰ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 121 میں جہاں ذکر ہوتا ہے صرف آدم علیہ السلام کا. اس میں کہا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی. لیکن جب قرآن مجید ہم مکمل طور پہ پڑھتے ہیں تو یہ کہنا پڑے گا کہ دوش دونوں پہ برابر لگایا ہے، مرد پہ بھی اور عورت پہ بھی. اور جب آپ کرسچن کی کتاب پڑھیں گے بائبل، اس کے اندر لکھا گیا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کو سزا دی. اور جو عورتوں جب پریگننٹ ہوتی ہے، حمل سے ہوتی ہے، پیٹ سے ہوتی ہے، وہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے. بائبل میں لکھا ہے جینیسس بک نمبر 3 جینیسس book of Genesis, chapter number 3, verse number 16, Allah punishes the woman and says that you shall bear children in pain and your desire shall be that of your husbands. مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ عورت کو نافرمانی کرنے کی وجہ سے سزا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عورتیں بچے جنیں گی تکلیف میں. تو تکلیف جو بچہ جنتی ہے عورت، وہ اس کے لیے ایک سزا ہے کرسچینٹی کے حساب سے. اور ان کی خواہش ان کی شوہر کی خواہش ہوں گی، یہ لکھا ہے بائبل میں. لیکن اسلام میں جب عورت حمل سے ہوتی ہے، پریگننٹ ہوتی ہے، تو اس کا درجہ نیچے نہیں ہوتا ہے، قرآن اس کا درجے کو بلند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 میں کہ رسپیکٹ دا ووم دیٹ بور یو.
عزت کرو اس قوم کی جس نے تمہیں جنم دیا. تو کیونکہ عورت بچے کو پیٹ میں جنتی ہے، اس کے لیے قرآن مجید عورت کا درجہ اونچا کرتا ہے، گھٹاتا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 میں آیت نمبر 14 میں کہ ہم نے ہر انسان کے اوپر فرض کیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور آپ کی والدہ نے آپ کو تکلیف سے جنا اور 2 سال تک آپ کو دودھ پلایا. اللہ تعالیٰ پھر سے دہراتے سورہ اعراف میں سورہ نمبر 46 آیت نمبر 15 میں کہ ہم نے ہر انسان پہ فرض کیا ہے کہ وہ اپنے والدین کی عزت کرے، والدے سے اچھا سلوک کرے. اور آپ کی والدہ نے آپ کو تکلیف سے پیٹ میں سنبھالا اور تکلیف سے جنم دیا. تو خصوصاً والدہ کے لیے درجہ اونچا کیا گیا ہے کیونکہ وہ بچے کو پیٹ میں جنتی ہے اور سنبھالتی ہے. تو پریگننسی اپلفٹس اے وومن ڈز ناٹ ڈیگریڈ ہر. اور اللہ تعالیٰ کو انسان کو پرکھنے کے لیے جو کرائٹیریا ہے، جو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتا ہے انسان میں، انسان کو پرکھنے کے لیے اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے. سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے انسانوں، ہم نے آپ کو ایک مرد اور عورت کے جوڑے سے بنایا ہے، ایک مرد اور عورت کے جوڑے سے پیدا کیا ہے اور آپ کو تقسیم کیا ہے، آپ کو تقسیم کیا ہے قبائل اور برادری میں. ریکارڈنگ از فائن، ریکارڈنگ از فائن، آئی کین کنٹینیو. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں کہ اے انسانوں، ہم نے آپ کو پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت کے جوڑے سے اور آپ کو تقسیم کیا ہے قبائل اور برادری میں تاکہ آپ ایک دوسروں کو پہچان سکیں، ایک دوسروں کو پہچان سکو، نہ کہ آپ ایک دوسروں سے نفرت کریں. اور آپ میں سے سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کے پاس تقویٰ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک انسان کو پرکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس جائیداد کتنی ہے، اس کا جنس کیا ہے، اس کا رنگ کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس تقویٰ کتنا ہے، وہ کتنا متقی ہے، وہ کتنا صالح ہے، اس کے اعمال کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو انسان کو پرکھنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے وہ تقویٰ، عمل صالحات. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 195 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی بھی انسان کو صرف جنس کے بنیاد پہ، وہ مرد یا عورت ہے، اس کے لیے اس کو اجر زیادہ یا اس کو سزا زیادہ نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ کی بنیاد انسان کو سزا یا اجر دینے کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ عورت ہے یا مرد ہے، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی فرق پڑتا نہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس تقریر کی شروعات میں میں نے ایک آیت کی تلاوت کی تھی جو ہے سورہ احزاب سے سورہ نمبر 33 آیت نمبر 35. اللہ تعالیٰ فرماتے ان المسلمین والمسلمات، مسلم مرد، مسلم مردوں اور مسلم عورتوں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مردوں اور مومن عورتوں، والقانتین والقانتات، جو عمل میں اچھے مرد ہیں اور عمل میں اچھے عورتیں ہیں، والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچے عورتیں، والخاشعین والخاشعات، جو مرد کے پاس خشوع ہے اور جو عورت کے پاس خشوع ہے، والمتصدقین والمتصدقات، جو مرد
صدقہ دیتے ہیں, خیرات کرتے ہیں, اور جو عورتیں خیرات کرتے ہیں, جو عورتیں صدقہ دیتے ہیں. والصائمین والصائمات, جو مرد روزہ رکھتے ہیں, جو عورتیں روزہ رکھتے ہیں. والحافظین فروجهم والحافظات, جو مرد اپنی حفاظت کرتے ہیں, جو عورتیں اپنی حفاظت کرتے ہیں. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, جو مرد اللہ کا ذکر کرتے ہیں, جو عورتیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ اجر عظیما, اللہ سبحانہ و تعالی نے ان سب لوگوں کے لیے اجر رکھا ہے اور ان کے لیے مغفرت فرمائی. اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ روحانی حقوق مرد اور عورت کے سیم ہے. مرد اور عورت کے حقوق روحانی یکساں ہے. دونوں, مرد کو بھی نماز پڑھنا فرض ہے, عورت کو بھی نماز پڑھنا فرض ہے. مرد کو زکات دینا فرض ہے, عورت کو زکات دینا فرض ہے. مرد کو روزہ رکھنا فرض ہے, عورت کو روزہ رکھنا فرض ہے. اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو یہ پتا چلتا ہے کہ روحانی حقوق مرد اور عورت کے یکساں ہے. آئے ہم سمجھے اسلام میں خواتین کے معاشی حقوق کیا ہے. اسلام نے خواتین کو معاشی حقوق مغربی ممالک سے 1300 سال پہلے دیا. اسلام میں 1400 سال پہلے کوئی بھی بالغ خاتون کو حق دیا گیا کہ وہ کوئی بھی جائیداد خرید بھی سکتی ہے اور بیچ بھی سکتی ہے, کسی سے مشورہ کرنا فرض نہیں. لیکن مغربی ممالک میں پہلی بار ان کو اجازت دی گئی تھی, کوئی بھی خاتون کو بنا کسی سے پوچھے ہوئے کوئی جائیداد خریدنا یا بیچنا, اپنے شوہر سے بھی پوچھے بنا سب سے پہلے حقوق دیا گیا تھا سن 1870 میں. ان 1870 انڈر دا اسپیشل میرج ایکٹ, وومنز میرج ایکٹ, مغربی یورپین ممالک میں پہلی بار ان کو رائٹ دیا گیا تھا کہ وہ کوئی بھی جائیداد خرید سکتی یا بیچ سکتی شوہر کو پوچھے بنا. اور یہ اسپیشل میرج ایکٹ کی تبدیلی ہوئی 1882-1887 میں, اور اسلام نے یہ حق مغربی ممالک سے 1300 سال پہلے دی. اور ابھی یہ مغربی معاشرہ کہتا ہے کہ اسلام میں خواتین کے حقوق نہیں ہیں. اسلام میں خاتون کو کام کرنے کی اجازت ہے, جاب کرنے کی اجازت ہے, کوئی جاب, کوئی کام یا کوئی نوکری کرنے کی اجازت ہے, لیکن وہ نوکری شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے. قرآن مجید میں یا کوئی بھی صحیح حدیث میں کوئی بھی حدیث نے جو عورت کو نوکری کرنے سے روکتا ہے, لیکن وہ نوکری شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے اور حجاب کے دائرے میں ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی ود ان دا ماڈesty لیول. جو نوکری اگر کوئی خاتون کو نہیں ملتی کیونکہ وہ حجاب کر رہی, تو وہ نوکری خاتون کے لائق ہے ہی نہیں. اور اسلام میں وہ کام, وہ نوکری جس میں خواتین کو جسم کی نمائش کرنے پڑے, وہ نوکری حرام ہے. مثال کے طور پہ ڈانسنگ, ماڈلنگ, سنگنگ, آل دیز آر پروہیبٹڈ. یہ خواتین کے لیے حرام ہے. ایسی نوکری جس میں ماڈلنگ ہو, ڈانسنگ ہو, سنگنگ ہو. کئی نوکری, کئی کام جو خواتین کے لیے حرام ہے وہ مرد کے لیے بھی حرام ہے. مثال کے طور پہ جوئے خانہ میں کام کرنا مرد کے لیے بھی حرام ہے, خواتین کے لیے بھی حرام ہے. شراب خانہ میں کام کرنا مرد کے لیے بھی حرام ہے, خواتین کے لیے بھی حرام ہے. بے ایمان دھندا کرنا, بے ایمان تجارت کرنا مرد کے لیے بھی حرام ہے, خواتین کے لیے بھی حرام ہے. اگر میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی, میری والدہ جب کوئی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ حجاب کے دائرے میں رہے, تو میں چاہوں گا کہ وہ خاتون ڈاکٹر کے پاس جائے. تو اسی لیے ہمارا فرض ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہمارے بیٹیاں, ہمارے بہنوں کو ڈاکٹر بنائیں. یہ ایک اچھا پیشہ ہے الحمدللہ. ہم ہمارے خواتین کو ٹیچر بنائیں, ایک مدرسہ بنائیں. کئی کام ہیں جو الحمدللہ خواتین کے لائق ہے. مثال کے طور کے اوپر سلائی کرنا, گھر میں پوٹری کرنا. اور خواتین کا بھی کوئی بھی جگہ پہ کام کر سکتی ہے, لیکن
اس میں دے شوڈ بی اسپیشل سیگریگیشن آف سیکسز. خواتین اور مرد کے لیے علیحدہ جگہ ہونا چاہیے. دے شوڈ ناٹ بی انٹرمنگلنگ آف سیکسز. مرد اور عورت کھلے عام طور پہ گھومنا پھرنا اگر ایسا کام ہے تو وہ کام حرام ہے. دے شوڈ بی سیپریٹ سیگریگیشن آف سیکسز. عورت کے لیے ایک علیحدہ جگہ ہونا چاہیے, مرد کے لیے الگ علیحدہ جگہ ہونا چاہیے. اگر ایسا کام کا ماحول ہے سیگریگیشن آف سیکسز اور وہ کام اگر شریعت کے دائرے میں ہے تو اسلام اجازت دیتا ہے. لیکن اسلام میں جہاں تک کہ معاشی حقوق ہے, خواتین کے معاشی حقوق مرد سے زیادہ ہے. اسلام میں عورت شادی کرنے سے پہلے اس کے والد کی ذمہ داری ہے, اس کے بھائی کی ذمہ داری ہے, اور شادی کے بعد اس کی شوہر کی ذمہ داری ہے, اس کے بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ساری معاشی خرچہ خود اٹھائے. چاہے وہ خرچہ ہو کپڑے پہ, کھانے پہ یا رہنے پہ, روٹی کپڑا مکان تینوں اس کی ذمہ داری مرد کے کندھے پہ ہے, عورت کے نہیں. عورت کو اپنی زندگی کو جینے کے لیے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام میں اس کی ذمہ داری مرد کے کاندھوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈالی ہے. یہ مرد کا کام ہے. عورت کو نوکری کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اپنی زندگی کو کھانے کے لیے, کپڑے کے لیے, رہنے کے لیے عورت کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کوئی خاتون چاہتی ہے کہ میں گھر میں ہاتھ بٹاؤں اور اپنے من سے کام کرنا چاہتی ہے, اور اگر وہ کام شریعت کے دائرے میں ہے تو کام کر سکتی ہے, لیکن کوئی بھی اس کو زبردستی نہیں کر سکتا. نہ اس کا شوہر زبردستی کر سکتا, نہ اس کے والد, نہ اس کا بیٹا, کیونکہ معاشی حالات کی ذمہ داری مرد کے کاندھوں پہ اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے. اور اسلام میں اگر کوئی خاتون نوکری کرتی ہے اور جو بھی وہ کماتی ہے اس کو اپنی کمائی کا ایک پیسہ بھی اگر وہ چاہے تو نہ اپنے کھانے پہ خرچہ کرے, نہ اپنے کپڑے پہ, نہ اپنے رہنے پہ. وہ ذمہ داری آدمی کی ہے. چاہے وہ 5,000 روپیہ مہینے میں کمائے 10,000, وہ سارا پیسہ چاہے تو محفوظ رکھ سکتی ہے, چاہے تو انویسٹ کرے, چاہے کس کو چیریٹی میں دے, چاہے کس کو صدقہ دے, چاہے اپنے والدین کو دے. وہ اگر چاہے تو ایک پیسہ بھی اپنے پہ خرچ نہ کرے. وہ اس کا خرچ اٹھانے کی ذمہ داری ہے شادی کے بعد اس کے شوہر کی اور بیٹے کی, شادی کے پہلے اس کے والد کی اور اس کے بھائی کی. تو اسلام میں معاشی حقوق خواتین کے مرد سے زیادہ ہے. اور اسلام میں جب بھی شادی ہوتی ہے تو اسلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ شادی کرتے ہیں, مرد سے کہتے ہیں, تو اپنے بیوی کو مہر میں ایک تحفہ دو, ایک شادی کا تحفہ دو. تو نکاح ہونے کے لیے مہر فرض ہے. مہر کے معنی مرد کو, ہونے والے شوہر کو اپنے ہونے والے بیوی کو مہر دینا فرض ہے. مہر کے بنا شادی ہو ہی نہیں سکتی. لیکن ہمارے ہندوستانی معاشرے میں الٹا ہے. جو دہیج کا سلسلہ ہے, ڈاوری کا سلسلہ ہے, وہ ہونے والی بیوی اپنے ہونے والے شوہر کو دیتی ہے. اور افسوس کی بات ہے کہ کئی مسلمان اس کو عملی زندگی میں کرتے ہیں. نام کے لیے مہر دیتے 150 روپیہ, 786 روپئے. آپ ایک اچھا جوتا بھی خرید نہیں سکتے 100-150 روپئے کا, یا 786 روپئے کا اچھا جوتا بھی نہیں خرید سکتے. وہ نام کے لیے مہر دیتے اور الٹا اپنی ہونے والی بیوی سے دہیج مانگتے. دہیج مانگنا اسلام میں حرام ہے, ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی. اگر ہونے والے دلہا کے والدین ہونے والے دلہن کے والدین سے کہے کیا میرا بیٹا میرے بیٹے کو مرسڈیز کار میں گھومنے کی عادت ہے, انڈائریکٹلی کہہ رہے کہ دہیج میں مرسڈیز کار چاہیے, یہ حرام ہے. یہ کہنا کہ میرے بیٹے کو 4 بیڈ روم فلیٹ میں رہنے کی عادت ہے, مطلب وہ انڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کو دہیج میں 4 بیڈ روم کا فلیٹ دو. دہیج مانگنا حرام ہے. اگر اپنی طور سے دلہن والے کچھ دینا چاہتے ہیں تو لینا جائز ہے, لیکن ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ڈیمانڈ کرنا, مانگنا اسلام میں حرام ہے. تو افسوس کی بات ہے ہم مسلمان خصوصاً ہندوستان میں یہ دو ہندوستانی تہذیب ہم اپنا لیا اور سمجھتے اسلام ہے. اسلام میں دہیج مانگنا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی حرام ہے.
اور اسلام میں خواتین کے معاشی حقوق مرد سے کئی زیادہ ہے. اور اللہ نہ کرے جب طلاق ہو جاتا ہے, ڈیورس ہو جاتا ہے, تو اس کے اندر اس خاتون کو عدت کے سارے دنوں میں اس کا خرچہ اٹھانے کا فرض ہے شوہر کا. اور اگر بچہ ہے, پیٹ میں بچہ ہے, تو جب تک وہ بچہ جنتی ہے, جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے, اس ٹائم تک کے سارے مہینوں میں ماں کا خرچہ اور بچے کا خرچہ بھی شوہر کو اٹھانا پڑتا ہے. اور اگر بچے ہے تو بچے کی تربیت کے لیے بھی خرچے اٹھانے کا فرض ہے شوہر کا. اور اسلام میں خواتین کو جائیداد میں بھی حصہ ملتا ہے. دے ہیو اے رائٹ ان دا انہیریٹنس. اور کئی دیگر مذاہب میں خواتین کو جائیداد میں حصہ ملتا ہی نہیں. ان اسلام دا وومین ہیو اے رائٹ ان انہیریٹنس. آئے ہم سمجھے اسلام میں خواتین کے کیا حقوق ہے. معاشرتی حقوق. اسلام میں خواتین کے معاشرتی حقوق کیا ہے, دا سوشل رائٹس آف وومین ان اسلام. اور معاشرتی حقوق کو میں نے 4 حصوں میں بانٹا ہے. بیٹی, بیوی, ماں اور بہن. پہلے ہم یہ سمجھے کہ اسلام میں بیٹی کے معاشرتی حقوق کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ تکویر میں, سورہ نمبر 21, سورہ نمبر 81, آیت نمبر 9 میں, کہ جو لڑکی کو زندہ دفنایا گیا ہے اس سے جب سوال پوچھا جائے گا کیا گناہ کی وجہ سے تجھے دفنایا گیا ہے, مطلب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لڑکیاں کو زندہ قتل کرنا حرام ہے. نہ ہی صرف لڑکیوں کو قتل کرنا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بھی بچے, چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو, وہ قتل کرنا حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 اور سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں دکھایا گیا ہے کہ اپنے بچوں کا قتل مت کرو. اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی حفاظت کرے گا اور آپ کے بچے کی حفاظت کرنا, کیونکہ قتل کرنا حرام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی بھی حفاظت کرے گا اور آپ کے بچوں کی بھی حفاظت کرے گا. آپ اپنے بچوں کو قتل مت کرو, قتل کرنا حرام ہے. قرآن نازل ہونے کے پہلے عربی ممالک میں یہ کافی عام تھا کہ اکثر جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی اسے زندہ دفنایا جاتا تھا. الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن نازل ہونے کے بعد یہ غلط پریکٹس, یہ غلط چیز ابھی عرب ممالک میں بند ہو گئی. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اپنے ہندوستان میں اب بھی یہ جاری ہے. ایک رپورٹ BBC رپورٹ میں کہا گیا ہے, ایملی بیکنن ایک رپورٹر ہے, ایک خاتون ہے, جو کہتی ہے کہ ہندوستان میں ہر روز 3,000 سے زیادہ بچے جو ماں کے پیٹ میں ہیں, جب انہیں پتا لگتا ہے کہ وہ لڑکی ہے اسے قتل کیا جاتا ہے. ہر روز 3,000 سے زیادہ سارے ہندوستان میں. اگر آپ ملٹیپلائی کریں گے, آپ گنتی کریں گے, تو ہر سال 10 لاکھ سے زیادہ جو ماں کے پیٹ میں بچے ہیں, جب پتا لگتا ہے کہ وہ لڑکی ہے اسے قتل کیا جاتا. اور تامل ناڈو گورنمنٹ ہاسپٹل رپورٹ کے متعلق ہمیں یہ پتا چلتا ہے جب 10 لڑکی پیدا ہوتے ہیں 4 کا قتل کیا جاتا ہے. اور اب تامل ناڈو اور راجستھان میں بڑے ایڈورٹیزمنٹ پڑھیں گے, بڑے اشتہار پڑھیں گے, روڈ کے اوپر ہے, پیپر میں ہے, 500 روپیہ خرچہ کرو اور 5 لاکھ روپیہ بچاؤ. اس کے معنی کہ آپ الٹراسونوگرافی کرو, 500 روپیہ خرچہ کرو اور یہ تحقیق کرو کہ آپ کے پیٹ کے اندر لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. لڑکی ہے تو گرا دو, 500 روپے میں گرا دو اور 5 لاکھ روپیہ بچاؤ. 1-2 لاکھ اس کی پرورش میں, باقی لاکھوں روپے دہیج میں. 500 روپیہ خرچہ کرو, 5 لاکھ روپیہ بچاؤ. اسلام میں نہ ہی قتل کرنا حرام ہے. اسلام میں یہ کہا گیا ہے قرآن مجید میں کہ اگر آپ کو بیٹی کے پیدا ہونے پہ افسوس ہوتا ہے یہ بھی حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 58 اور 59 میں, وہ شخص, وہ آدمی جس کو پتا چلتا ہے
کہ اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا اور اس کا چہرہ